الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کی طرف سے جناب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی واقع رہا. وحی میں ایک تو قرآن کریم کی آیات ہوتی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لکھوا دی. آیات مبارکہ کے علاوہ دیگر باتیں بھی ہیں اور وہ باتیں بھی نہایت قیمتی ہے. آج کے سبق میں ایک موقع پر جبریل امین علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 5 باتیں لے کے آئیں وہ ایک کر کے میرے ساتھ سماجتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 باتیں امت پر احسان فرماتے ہوئے انہیں بھی ان سے آگاہ. صحیح بات جناب جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع فإنك ميت. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر چاہے زندہ رہے یقیناً آپ فوت ہونے والے. عبارت توجہ فرمائیے. زندگی جتنی طویل ہو جائے اور زندگی پانے والا کتنا عظیم شان بھی ہو جس کا نام مخلوق ہے اس سے بڑھتا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کا رہنا بنائے تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں تو انہوں نے ہمیشہ رہنا نہیں. اللہ اکبر. میں آپ اس بات کو یاد رکھتے ہیں. اس حوالے سے اللہ جانے کتنی باتیں ہیں صرف 2 باتیں ہیں. پہلی بات اگر مجھے آپ کو یہ یاد ہو کہ مرنا ہے تو کسی پر ظلم کریں نافرمانی کریں بچے بدل جائیں کہنے والا کیا رہا ہے سننے والے سن رہے ہیں لیکن کہاں ہے اس کا ہے. کوشش کریں یاد دے گا کوشش کریں کہ سنیں دل میں اتاریں اور دل سے سارے اعضاء پر سارے جسم پر اس کے جاری ساری کریں. دوسری بات اور ان میں سے ہر بات سب کے لیے ہمارے پیارے فوج ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے. زندگی حساب ہو جاتی. بات کو کیا کچھ بولتے ہیں. اس فرمان میں کتنے بڑا سبق ہے. کیا ہے تیرا معاملہ تو جدا ہے. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے یا تیرا پیارا ان سے بڑا ہے. جب ان سے کہا جا رہا ہے آپ جتنی لمبی عمر بیت آئیں گے آپ نے مرنا ہے تو جس کی زندگی تو چاہتا ہے
اگر وہ بچ بھی جاتا تو کیا پھر اس نے موت سے بچ جانا تھا؟ نہیں، کہ بات کا شدہ ہے، ہر آنے والے میں جانا ہے، آنے والا رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے آیا۔ دوسری بات، کا مشاہدے کی تو جس سے چاہے پیار کرے، اپنا دل لگائے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، خاندان سے، جائیداد سے، کوٹیوں سے، جس سے چاہے اپنا دل لگائے، لیکن سنیے تیرے اور اس کے درمیان جدائی نہیں ہونا۔ یہ ناممکن ہے کہ جس سے تو پیار کر رہا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کہانی دانشیاں نہیں، اللہ نے بنائی نہیں، اور جو چیز اللہ نے بنائی مجھے آپ کو وہ کوئی کہاں سے دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی مشیت مرضی ختم کرتا ہے تو میں اپنے کسی پیارے کے جانے پر اگر پہاڑ سے ٹکرانا چاہتے ٹکرا جائیں، اپنا کسی میں بتائے رہی، لیکن اللہ کے قانون میں تبدیلی انتخاب ہوگی، تبدیلی ہوگی تو پھر خیر کس میں ہے؟ اللہ کے قانون کو مانیں۔ اگر کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا نہیں تو کیا اس کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والے رب کو ناراض کرنا ہے؟ نمبر 3، وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَرْجِيٌّ بِهِ۔ جو چاہے عمل کر لو، تہجد کرو، اخلاص کرو، نمازوں کی پابندی کرو، خواتین پردہ کریں، ماں باپ کا احترام کریں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، بہو دامادوں ساس سسر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے اچھا اور برا معاملہ سننے کا، نیک اور بد بننے کا، اس چاہے تو کرے، لیکن یہ یاد رکھ جو گو رہا ہے وہ کاٹے گا، جو کر رہا ہے اس کا بدلا چاہے، یہ نہیں تو گوئے پیجے کانٹے اور سیب اور مال کے پائے، کانٹے دیجیے گا تو کیا کاٹے گا؟ کانٹے کاٹے، یہ نہیں ہو سکتا۔ برائی دیجیے گا تو خیر ہی پائے گا، اور چاہے اگر خیر دے گا تو خیر ہی پائے گا۔ ایک بات کتنی کی سکتی؟ چوتھی بات، وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، یا اللہ مجھے اس چیز پر کوئی نہ بنے کرے، رضی ہوگا یہ باتیں چاہیے کہ ماشاء اللہ سنبھال خالی آئے خالی چاہیے، یا اللہ ایسے کوئی نہ بنانا انسان کرے۔ اللہ جانیے مومن کی عزت مجھے بتلائیے کہ ایسا ہے جو عزت ایسا ہے، اب دوسری انسان یہ کیا کیا آپ سے رکھے ملتا ہے، سب کہتے مارے مار کے عزت 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 کس سے ملے گی؟ اور آپ کی کس سے ملے گی؟
شیطان کی تابعداری سے، بے پردہ بننے سے، شیطان سے چوریاں کرنے سے نہیں، رب یہ گواہ نہیں ملے۔ اس حدیث میں عزت کا گیٹ، عزت کا بڑا دروازہ اللہ پاک کی جانب سے جبریل نے بیان کر دیا۔ اب جو چاہے اس دروازے میں داخل ہو کر عزت پائے، تو نہیں چاہتا اس کی نہیں کیا ہے، فرمایا جانیے مومن کی عزت تہجد کی نماز، یا اللہ ہمیں بھی نصیب، ہمیں بھی نصیب۔ کرم بیٹا عزیز بات ہے، میں آپ کو تہجد تاریخی میں اگر لائٹ بھی جلائے بند کمرے میں، اگر ہوا سے یہ کمرہ کھولے بھی، لیکن عام طور پر لوگوں سے الگ تھلگ ہے، دیکھیے اپنے رب کی قدرت، وہ دور لوگوں کی نگاہوں سے تہجد کر رہا ہے، رب اس کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں مسلط ہے، یہ رب کی قدرت۔ تہجد حد سے جا کے سیکھنے والے کریے یا سیکھنے میں کرنے چاہیے، یا پیمبے کی آنکھ میں ڈال دی، یا پھر کیا تہجد ہوتی کب ہے؟ لوگ گئے ہوئے ہیں اور یہ رب کے راج و رواج کی زندگی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہم نے عزت کہاں چھپائی، وہ لوگوں سے خلوت میں، ان سے آوازگی میں اپنے رب کو منا رہا ہے، رب کے بھی جواب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت جائے، اس کی عزت کو مسلط کر رہا ہے۔ اور جب رب کے لیے کسی کے لیے عزت دلوں میں گاڑ دی جائے تو لوگ عزت کریں گے کہ نہ کریں گے۔ پانچویں اور آخری بات، کیا استغنا یعنی ناز، مومن کی عزت یہ ہے لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، ماننے والا بھکاری، جس سے تعلق ماننا ماننا کہ جو چاہے کرے عزت نہیں چاہے، ورنہ مومن کی عزت اس میں ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، جتنا زیادہ لوگوں سے بے نیاز ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اتنی عزت پائے۔ بات حق کی، آئیے اپنے اپنے فائدے کے لیے پانچ باتیں کمیوں کو شمار کرتے ہوئے دوبارہ سنیں، شاید مجھے آپ کو یاد ہو جائے اور میں آپ اللہ کی رحمت سے ان سے فائدہ پانے والے ہوں۔ نمبر 1، بولنے میرے ساتھ، جتنا چاہے عمر پائے نرمل۔ نمبر 2، جس سے چاہے محبت کریے اس سے جدا جانا، آزادی جائے، جس سے چاہے محبت کریے اس سے جدا ہو۔ نمبر 3، جو چاہے عمل کریے اس کا بدلہ چاہے۔ نمبر 4، مومن کی بزرگی، مومن کی بزرگی نماز تہجد کے پڑھنے میں۔ نمبر 5، مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔ یا اللہ موت کے آنے سے چاہیے کہ پانچوں کی چیزیں فراوانی سے بہت زیادہ کثرت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں بسا دے
اور اس کے مطابق اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.